محترم صدر گرامی محفل جناب ظافر علی خان تشنا صاحب اور نہایت قابل قدر اور بہت ہی لائق فرزند جناب شریف خان شرقی صاحب اور ہماری بہن آپا ڈاکٹر شمیم انصاری صاحبہ، محترم عشرت علی خان صاحب، پروفیسر عجیب جیلانی صاحب، غیور محمد غیور صاحب، جناب شوکت علی شوکت صاحب، محمود الرحمان صاحب، رفیق ساگر صاحب، جاوید پارا صاحب، تمام احباب، ہمارے الیاس شاہی صاحب، السلام میں محمد صاحب کا کلام جب میں نے بالانتظام لکھا تو اس پر جو میری رائے بنی وہ تو میں نے تحریر کر کے اور شرقی صاحب کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور انہوں نے اس کو مناسب جانا کہ کتاب میں شامل کیا، لیکن وہ بات جو میں اس مضمون میں لکھ نہیں سکا تھا وہ بات میں آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ساری مثالوں سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب شرقی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ یہ اپنے بجائے اپنے والد کا کلام چھاپنا چاہتے ہیں، اور میری ملاقات سے پہلے وہ اپنے والد صاحب کا نعتیہ مجموعہ شائع کر چکے تھے، جس پر آج کے صدر محفل اور حیدرآباد کے بزرگ شاعر جناب ظافر علی خان تشنا صاحب نے دیباچہ تحریر کیا تھا، تو مجھے یہ اختیار یاد آئے سلطان جمیل نسیم اور تاجدار عالم صاحب۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے والد کے کلام کو نہ صرف سنبھال کے رکھا اور جیسے ہی وسائل مہیا ہوئے انہوں نے پے در پہ ان کے تمام مجموعہ کلام شائع کیے، اور اس کے بعد انہوں نے ادبی صورتحال پر نظر رکھی اور دیکھتے رہے کہ کون سا رسالہ کس میں گوشہ شائع ہو سکتا ہے، کس رسالے کا نمبر شائع ہو سکتا ہے، اور اس کام کو نہایت بلندی کے ساتھ آج تک انجام دیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ شاعر اپنی اولادوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ میدان عمل میں اپنے معاش کی لڑائی کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شاعر حضرات کے والدین ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے کلام کو سنبھال کر رکھیں اور اس کو ضائع ہونے سے بس زمانہ ہونے سے بچائیں۔ وہ تو میں کر لوں گا، لیکن اس سلسلے میں نے جب حیدرآباد کے نامور شعراء پر اور کچھ ان شعراء پر کے جو گمنام ہیں جب مضامین لکھنے کا آغاز کیا تو بہت سارے ایسے شعراء اور ان کے خانوادوں سے ملاقات ہوئی کہ جن میں شہید نجمی صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شہید نجمی صاحب کے صاحبزادے میرے بہت اچھے دوست، تقریبات میں ہم ساتھ جاتے تھے اور میں نے ان سے کوئی سینکڑوں مرتبہ کہا کہ اپنے والد کا کلام مجھے دکھا دیں، اس میں سے میں کچھ اشعار انتخاب کر لوں، مجھے مضمون لکھنا ہے، لیکن وہ وعدوں پر وعدے کرتے رہے اور بالآخر ایک وقت آیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں میرے والد کا کلام میری دسترس سے باہر ہے۔ اس کام کو کاظم صاحب نے کیا، کتنے برس کے بعد کاظم صاحب نے ان کے بڑے بھائی کو ڈاکٹر ان سے رابطہ کیا اور اس دوران شکیل بھائی کا انتقال بھی ہوا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری شخصیات ہیں، میں اگر ان کے نام لوں تو مناسب نہیں ہے، لیکن جو اس بار میں نے دیکھا شریف خان شرقی صاحب نے تقریباً وہی اس بار میں نے دیکھا بزمی صاحب کی صاحبزادی۔ بزمی صاحب کے صاحبزادے میرے دوست تھے، وہ ٹیلی فون میں ملازم تھے
اور شرافت عباس، نصرت نقوی، الیاس راشد، مزمل، یہ سب میرے یعنی کالج کے زمانے کے دوست تھے. ان سب سے میں نے کہا کہ بھائی ان کو سمجھاؤ کہ یہ اپنا کلام، اپنے والد صاحب کا کلام کچھ مجھے دکھائیں تو میں ان سے انتخاب کروں. ان کے صاحبزادے نہیں دکھایا، اور جب ان کی صاحبزادی اسما زیدی نے ایم اے اردو میں داخلہ لیا تو میں نے ان سے کہا. انہوں نے اسی دن اپنے والد کا کلام مجھے دکھایا اور میں نے ان کی دونوں بیاتوں کی فوٹو کاپی کرائی اور اوریجنل ان کو. یہ جذبہ پتہ نہیں کیوں ہمارے آنے والوں میں موجود ہے کہ اس کلام کی حیثیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو جانیں اور کم سے کم اس کو محفوظ رکھیں. جیسے کہ رفیق ریواڑی صاحب کا ذکر ابھی عشرت بھائی نے کیا اور آفتاب عالم قریشی نے بھی ان کا ایک شعر سنایا. وہ باکمال آدمی، ان کا سلسلہ تلمیذ داغ دہلی سے ملتا. داغ کے انتقال کے بعد ان کے جب شاگردوں میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ نے کہا کہ نہیں معانی آفرینی سب کچھ ہے اور کچھ نے کہا نہیں زبان سب کچھ ہے. تو جس آدمی نے معنی کی طرف اپنا ووٹ دیا تھا وہ مولانا احسن ماہر تھے. رفیق ریواڑی نے جب فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا علی گڑھ کالج میں تو ان کو یعنی موقع ملا مولانا احسن ماہر کے شاگرد تھے. ان کے شاگرد ان کے وسیلے سے وہ داخلہ نہیں کر سکے. ان کا تمام کلام ان کے ساتھ جمیل بھائی نے وہ ڈاکٹر مخاطب تھے اور میرے بہت اچھے دوست تھے. اب جمیل بھائی کی دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے ایک ایسے صاحب کو تمام کلام میں بھرا ہوا تھا، صابن کے خالی کارٹنوں میں بھرا ہوا تھا. ایک صاحب کوئی آئے ہندوستان سے کیونکہ ان کے والد کے ہم وطن تھے اور انہوں نے کہا کہ دوائی صاحب جو کہ سیکریٹری ہیں وہ ان کے کلام کو چھاپنا چاہتے تو آپ عنایت کر دیں. انہوں نے وہ سارا کا سارا کلام اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا. آج تک اس میں سے ایک لکیر کہیں نہیں چھپی، ایک مصرے کا کہیں تذکرہ نہیں. اور لاجواب کلام. وہ انگریزی بھی بہت اچھی جانتے تھے، فارسی بھی بہت اچھی جانتے تھے. اردو کے تو بہرحال وہ اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. ساجد رضوی اور طہابر حسین زیدی اور اس زمانے کے بہت بڑے بڑے شاعر جو کہ بعد میں بڑے بڑے شاعر بنے، سب ان کے شاعر، لیکن ان کا کلام بنا. شرقی صاحب کا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سائنٹسٹ ہوتے ہوئے، شرقی صاحب بنیادی طور پر نباتیات کے مادے میں تھے، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور نہ صرف اپنے والد کے کلام کو اتنے سے سنبھال کر رکھا اور جیسے ہی وسائل مہیا ہوئے ان کا نعتیہ کلام شائع کیا، ان کا غزل مجاز ان کی شائع کی. اور آج یہ جو تقریب ہوئی ہے یہ بھی ان کے ایما پر اور ان کی آرزو کے مطابق. تو یہ ایک بڑی سعادت ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگی صاحب نہ صرف یہ کہ بہت اچھے شاعر تھے، انہوں نے فن کی آبیاری کی، روایت کے بہت مضبوط وارثوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے یعنی اشعار اگر میں آپ اجازت دیں تو میں دو چار شعر آپ سے سناؤں. بج رہا ہے کس خاموشی سے یہ ساز زندگی، بج رہا ہے کس خاموشی سے یہ ساز زندگی، جو سنائی تک نہ دے ایسی صدا کو کیا کہوں. جب فرقت کے کاٹنے والے تیری اختر شماریاں نہ گئیں، کون کہہ سکتا ہے درد عشق نے مار ڈالا مجھ کو یا اچھا کیا. یا اسی طرح سے کچھ تم کے نہ ناز نہ شوخی نہ کچھ غرور، اللہ رہے یہ سادگی اور دن بہار. میری بےتابیوں کا ہوتا جاتا ہے عجب عالم، کہ پیغام شب غم لا رہی ہے شام ہجرن. سکون سا مل گیا دل کو، ملی راحت نگاہوں کو، تصور میں بھی جان نکلا ہوں جب میں ہوئے جانا. تو جس طرح سے میں نے آپ کو دو چار شعر سنائے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ کتاب آپ لوگ تھوڑے ہی دنوں میں فکشن ہاؤس پر، کریمی بک ہاؤس پر اور یہیں پریس کلب میں جہاں کتابوں کی نمائش لگی ہوئی ہے 2-3 سال سے،
وہاں سیل کے لیے رکھی جائے گی، شائقین وہاں سے خرید سکتے ہیں، اور شرقی صاحب نے اس کی قیمت بھی نہایت مناسب رکھی ہے، اور ان کی ظاہر ہے کہ یہی نیت ہے کہ یہ کلام زیادہ سے زیادہ اہل نظر تک پہنچے، تاکہ حیدرآباد کی جب بھی کبھی ادبی تاریخ لکھی جائے، جب بھی کبھی کوئی قلمکار، کوئی نقاد، کوئی محقق حیدرآباد کے اہل سخن سے انصاف کرنے کے لیے بیڑا اٹھائے تو وہ شرقی صاحب کے فن اور ان کی ریاضت کی اور ان کے خلوص اور ان کی لگن کی بات ہے۔ بہت